اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما تحب وترضی، اما بعد۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کتب علیکم الصیام۔ ایمان والوں کا ذکر کرنے کے بعد یہ حکم دیا کہ ہم نے تم پر روزے فرض کر دیے۔ کتبہ اس کا معنی ہے فرض، لکھ دیا گیا ہے، بمعنی فرض کر دیے گئے ہیں رمضان کے روزے، یعنی کہ رمضان کے روزے ہم پر فرض کر دیے گئے ہیں۔ اگر ہم ان کو بلا وجہ چھوڑتے ہیں تو یقیناً اس کی بہت زیادہ وعید نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے سنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اگر تم میں سے کوئی مریض ہے یا سفر پر ہے تو یہ روزے چھوڑنے نہیں ہیں بلکہ دوسرے دنوں میں جا کے رکھ لیں، جب تمہیں فرصت ملے، جب تمہارا سفر ختم ہو، جب تمہاری بیماری ختم ہو جائے تو پھر آپ ان روزوں کو رکھیں گے۔ ادروائز اللہ تعالیٰ نے ان روزوں کو فرض کر دیا ہے۔ چھوڑنے والا مجرم ہے، روزہ خور، روزہ چھوڑنے والا، بلا وجہ روزہ نہ رکھنے والا، بے روزہ لوگ وہ اللہ تعالیٰ کے مجرم ہیں، وہ قصوروار ہے، وہ گنہگار ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے فرض کر دیے گئے حکم کو وہ پامال کر رہے ہیں، وہ چھوڑ رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، قرآن کہے کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ ہم چھوٹی چھوٹی مجبوریاں نکال کے سر میں درد کیا ہو گیا، روزہ چھوڑ دیا، پیٹ میں درد کیا اٹھا، روزہ چھوڑ دیا، تھوڑا چلا نہیں گیا، روزہ چھوڑ دیا، پیاس کو محسوس کیا، بھوک کو محسوس کیا، اگلے دن ارادہ کر لیا میں نے نہیں روزہ رکھنا۔ یا ہم پھر اتنے سادہ بن گئے ہیں، ہم اتنے بہانے ڈھونڈنے والے ہیں، ہم اپنے والدین کو اعتماد میں لے کے روزہ نہیں رکھتے۔ مثلا بیٹا ہے، وہ اپنے باپ کو کہے گا ابا جی دیکھو نا میں یونیورسٹی جاتا ہوں، یا اگر وہ کام کرنے والا ہے ابا جی دیکھو نا میں کام بھی کرتا ہوں، کام کے ساتھ کون روزہ رکھتا ہے، نہ تو رکھا ہی جاتا ہے۔ اپنے والدین کو اپنے تئیں اعتماد میں لے کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ بھئی روزے کے بارے میں آپ کے والدین نے نہیں پوچھنا، آپ کے استاد نے اس کا ثواب یا اس کا آپ کو بدلہ نہیں دینا، یہ جس نے فرض کیا ہے اسی نے پوچھنا ہے روزہ کیوں چھوڑا ہے بھائی۔ اور اس کے سامنے جو اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، اس کے سامنے کیا بہانہ لگانا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ فوراً بتا دے گا تجھے تو یہ مسئلہ تھا، تجھے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ حضرات، جو روزہ چھوڑتا ہے اس مہینے کی قدر نہیں کرتا، ذرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی سنیے۔ سرور کونین علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں آقا نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آ چکا تھا، آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ، یہ جو رمضان کا مہینہ آیا ہے اس مہینے میں ایک رات ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر افضل ہے۔ پھر فرمایا جو اس رات کو نہیں پاتا، جستجو نہیں کرے گا، کوشش نہیں کرے گا، جو اس رات میں موجود بھلائیاں ہیں ان کو نہیں پانے کی کوشش کرے گا، بھلائی سے محروم کر دیا جائے گا، وہ ہر خیر سے محروم کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی
سیدنا کعب بن مجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے آقا نے ایک دن ہمارے سامنے ممبر منگوایا، ممبر منگوانے کے بعد پہلی سیڑھی چڑھی آمین کہا، دوسری سیڑھی چڑھ کر آمین کہا، تیسری سیڑھی چڑھ کر آمین کہا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس طرح تو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ آقا فرماتے ہیں میرے پاس جبریل آیا، جب میں پہلی سیڑھی پر چڑھا تو جبریل نے یہ فرمایا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت میں سے جس کو رمضان مل جائے اس کی زندگی میں رمضان آ جائے اور وہ اپنے رمضان میں اپنی بخشش نہ کروا لے وہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ میں نے کہا تھا آمین، یعنی کہ آقا نے تائید فرما دی کہ ایسا ہونا ہی چاہیے۔ وہ کتنا بد نصیب انسان ہے جو رمضان پا کر بھی اپنے گناہوں کو نہیں بخشوا پاتا، جو اپنی زندگی پر نادم نہیں ہوتا، اپنے گناہوں پر پچھتاوا نہیں کرتا۔ حضرات آقا دوسری سیڑھی پر چڑھتے ہیں، جبریل نے کہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو نام سن لے پھر درود نہ پڑے وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ پھر میں تیسری سیڑھی پر چڑھا تو جبریل نے فرمایا جس نے بڑھاپے میں اپنے والدین کو پایا پھر خدمت کر کے رب کو راضی نہ کر لیا وہ بھی برباد ہو گیا، مٹی میں مل گیا۔ حضرات سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ بات بڑی سننے والی ہے۔ آقا فرماتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، دو آدمی آئے، وہ مجھے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، ایک پہاڑ کے پاس چلے گئے، بہت اونچا پہاڑ ہے۔ مجھے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول اوپر چڑھیے، میں نے ان سے کہا مجھ سے نہیں چڑھا جائے گا، وہ کہتے ہیں ہم تمہارے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں، تم چڑھ جاؤ گے، آپ چڑھو۔ آقا فرماتے ہیں میں اوپر چڑھا تو میں نیچے کیا دیکھتا ہوں، دوسری جانب کئی ایسے لوگ ہیں جو آگ میں جل رہے ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں ہجوم ہے لوگوں کا جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں۔ میں نے پوچھا استفسار کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا یا رسول اللہ یہ جہنمی لوگ ہیں۔ آقا فرماتے ہیں میں آگے گیا اور بلندی پہ چڑھا، کئی لوگوں کو الٹا لٹکا دیا گیا تھا اور ان کے منہ کو چیر دیا گیا تھا، ان کے منہ کو چیرا دے دیا گیا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جن کے منہ کو چیر دیا گیا ہے ان کے منہ سے خون بہ رہا ہے، بلیڈنگ ہو رہی ہے۔ لے جانے والے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ بد نصیب ہیں جو روزہ افطار کرنے کے وقت سے پہلے ہی روزہ کھول لیا کرتے تھے، جنہوں نے وقت کا تعین کر لینے کے بعد بھی روزہ اپنی مرضی سے کھول لیا۔ جو روزہ اپنی مرضی سے کھول لیتے ہیں ان کو کتنی زیادہ وعید سنا دی گئی ہے، اور جو روزے رکھتے ہی نہیں ان کا حال کیا ہوگا خود اندازہ کیجئے۔ ہمارے ہاں کئی ایسے لوگ ہیں
جو اپنی مرضی سے روزہ رکھتے ہیں، اپنی مرضی سے کھولتے ہیں. مرضی سے مراد یہ ہے کہ وقت کا خیال نہیں کرتے. آقا نے کیا فرمایا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب فجر کی اذان دے دی جائے، دوسری اذان، اللہ اکبر ہو جائے، سحری کھانا بند کر دو. اور جو بندہ حاجت محسوس کرے وہ سمجھے گا کہ اگر میں نے یہ مزید کھانا نہ کھایا تو سارا دن میں ڈسٹرب رہوں گا، پریشان رہوں گا. تو آقا نے فرمایا کہ جو برتن اس کے ہاتھ میں اللہ اکبر کہنے سے، سننے سے پہلے موجود تھا، اس سارے برتن کو وہ کھا سکتا ہے جو اس میں کھانا موجود ہے. ادروائز اس کے لیے حد مقرر کر دی گئی ہے کہ اب کھانا بند ہے. رسول پاک کا حکم یہ ہے، اسلام کا حکم یہ ہے. اب یہاں پر اٹھتے ہی نوجوان ادو نے جدو اللہ اکبر ہونا ہے، پھر فٹافٹ جلدی جلدی وہ سارے برتن اپنے سامنے رکھ لیں گے اور وہ اپنے تئیں اس مسئلے کو مولڈ کر کے توڑ مڑوڑ کے وہ سارا کھانا کھانے بیٹھ جائیں گے. مرضی اپنی نہیں کرنی. آپ روزہ اسی وقت رکھنا چھوڑ دے، کھانا پینا بند کر دے جب اللہ اکبر ہو گیا. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب غروب آفتاب ہو جائے تو تاخیر مت کرو. ایک بندہ مؤذن ہے، اسی سپیکر سن کے اذان سن کے اسے روزہ کھولیں گے. آپ نے ذرا غور کرنا اس مسئلے پر. جب آپ اذان سن کر روزہ کھولیں گے تو وہ جو اذان دینے والا ہے پہلے تو وہ کھولے گا نا، اس نے 1-2 منٹ خشک گلے کے اندر سے جو کھجور ہے وہ نگلنے میں 1-2 منٹ تو وہ لگائے گئی. ہمارا 2 منٹ کی تاخیر ہو گئی نا. ہونا یہ چاہیے کھولنے کے لیے اذان کا حکم نہیں ہے. جب آپ روزہ افطار کرنے لگے ہیں اللہ اکبر کو آپ نہیں دیکھیں گے، آپ غروب آفتاب کو دیکھیں گے. آپ کے پاس موبائل ہے، آن لائن ٹائم بالکل درست ہے. لاہور سے 2 منٹ پہلے ناروال کا روزہ کھل جاتا ہے، بند بھی پہلے 2 منٹ ہو جاتا ہے. آپ ناروال کا ٹائم دیکھ لیں، آن لائن نیٹ پہ دیکھیں. جو ٹائم ہو گیا ہے، مثلا کل تھا 27 منٹ تھا، کل آپ 27 منٹ پر روزہ کھول لیں. اگر آج 28 منٹ پر ہے، 6:28 منٹ پر روزہ ہے تو آپ کھول لیں. آپ مؤذن کا انتظار نہ کریں، تاخیر مت کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ ہے. وہ جو روزہ کھولنے میں تاخیر کریں گے ان کو الٹا لٹکا دیا جائے گا، ان کے منہ کو چیرا دے دیا جائے گا، ان کے منہ سے خون بہے گا، الٹا لٹکایا جائے گا. جس شریعت نے ہمیں روزہ رکھنے کی تلقین کی ہے، حکم دیا ہے، اس نے کس طرح رکھنا ہے اس کے آداب بھی بتائے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.